السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الخیر جنرل نالج میں۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جو کتابیں اس دنیا کے اندر نازل کی ہیں، ان تمام کتابوں میں قرآن مجید باعتبار نزول کے سب سے آخری کتاب ہے، لیکن یہ کتاب اپنے اثرات اور بے مثال فائدوں کے لحاظ سے سب سے مقدس ترین اور بزرگ ترین کتاب ہے، کیونکہ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے پوری دنیا ضلالت و گمراہی اور سیاسی اختلاف و انتشار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ دنیا ایک طرف معاشی بدحالی، طبقاتی کشمکش، عدم مساوات اور جنسی آوارگی میں پھنسی ہوئی تھی، تو دوسری طرف قتل و غارت گری، بت پرستی اور اخلاقی بندشوں سے آزاد ہو کر ناگفتہ بھی حالات سے دوچار ہو رہی تھی۔ لیکن اس دنیا کے خالق و مالک نے جب قرآن کریم کی شکل میں دنیا پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک دستور حیات اور قانون زندگی اس دنیا میں نازل کیا، تو بہت ہی قلیل مدت میں قرآن کریم نے دنیا کا رخ تبدیل کر دیا۔ ناظرین، کسی دوسری ویڈیو کے اندر انشاءاللہ قرآن کریم کی آفاقیت اور انسانی دنیا پر اس کے اثرات کے حوالے سے بات کروں گا۔ اس وقت صرف آپ کو ایک افسوسناک خبر سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بدنام زمانہ اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ زہر اگلنے والے شخص وسیم رضوی نے سپریم کورٹ کے اندر ایک عرضی داخل کر کے قرآن کریم کی 26 آیتوں پر پابندی اور روک لگانے کی مانگ کی ہے۔ اس بکواس کرنے والے نے چونکہ ابھی ان 26 آیتوں کی تفصیل نہیں بتائی ہے، اس لیے اس حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ابھی فی الحال میں آپ کو اس جاہل انسان کی بکواسات سنانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے، جو ہمارے اس چینل پر نئے آ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ قرآن کریم کے خلاف ہو رہی اس سازش کا علم پوری امت مسلمہ کو ہو سکے۔ سپریم کورٹ میں جنہت یاچکائیں تو کئی داخل ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسی جنہت یاچکا آئی ہے جو شاید اس سے پہلے دنیا بھر میں کہیں نہیں آئی ہوگی۔ وہ ہے قرآن کی 26 آیتوں کو ریموو کرنے کی یاچکا، اور ہم بات کر رہے ہیں، یاچکا کرتا ہمارے ساتھ ہیں سید وسیم رضوی۔ وسیم صاحب، یہ کون سی 26 آیتیں ہیں جس کو آپ نے ریموو کرنے کی عرضی لگائی ہے سپریم کورٹ میں؟ گہار دیکھیے، پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلایا جا سکتا ہے، طاقت کے دم پر نہیں پھیلایا جا سکتا۔ اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے تھے، جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے، جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے، جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے، آج اس کا فائدہ آتنکوادی اٹھا رہے ہیں مدرسوں کے ذریعے۔ عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹر پنتھ کی طرف بڑھ رہا ہے۔
تو یہ بہت نقصان دہ، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی PIL میں لکھی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے PIL داخل کی ہے، کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ باتیں ہم کھل کر نہیں بتا سکتے، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کورٹ کو اس میں انٹرفیرنس کرنا چاہیے۔ ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے۔ ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ ایسے سنویدنشیل معاملے میں جس میں ایک فیتھ سے جڑا ہوا معاملہ ہے اس میں مداخلت کرے گا؟ یہ معاملہ فیتھ سے جڑا نہیں ہے، فیتھ سے جڑا ہوا ہوتا ہے انسانیت کا معاملہ۔ کسی کا قتل کر دینا فیتھ سے جڑا معاملہ ہے؟ آپ اگر اس کو فیتھ سے جوڑ لیتے ہیں تو ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم کافروں کا قتل کر دیں۔ تو یہ فیتھ سے جڑا نہیں ہے، یہ وائلنس ٹیچنگ ہے، یہ ایک طرح سے آتنکی گتیویدیوں میں مسلمان بچوں کو لپت کرنے کی بات ہے، اور اس کا سہارا قرآن مجید سے لیا جا رہا ہے۔ بہت سی اچھی باتیں ہیں قرآن مجید میں، ہم تو کہتے ہیں قرآن مجید کو ہم بینڈ کرنے کی بات نہیں کرتے، اس کے اندر جو وائرس خلیفاؤں نے ڈالا ہے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے طاقت کے دم پر، اس کو ریموو کرو، کیونکہ آج اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور مسلمان بچوں کو آتنکواد کی طرف لیا جایا جا رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کسی زمانے میں اسلام کی طاقت کے بل پر اسلام کو پھیلانے کی بات کی جا رہی تھی، آج وہ اسلام کو کمزور کر رہا ہے؟ جو بنیادی شکشائیں ہیں اسلام کی انسانیت کے بھلے کے لیے، ظاہر سی بات ہے جس وقت یہ قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کے اللہ کے نام سے میسیجز ڈالے گئے جو ہم نے چیلنج کیے ہیں، اس وقت تو ان کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کو اپنی طاقت سے جوڑیں، اور اللہ کے میسج کے نام پر جہاد کیا ہے؟ یہ اس وقت جہاد تھا کہ اسلام کو پھیلانا تھا، آج وہ جہاد کا غلط استعمال ہو رہا ہے، آتنکوادی جہاد کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تو اسلام کا دائرہ بڑھانے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا، لیکن آج اسلام اسی سے بدنام ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ سدھاکر دویدی جی ہیں جنہوں نے یہ ساری پیٹیشن ڈرافٹ بھی کی ہے، اور اس کے بارے میں ان کے تکنیکی پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں کہ اس میں آپ نے اس کو سمویدھانک کی جو مول بھاونا ہے، جس میں دیش کے خلاف حملہ یا دیش پر حملہ، دیش کی سمپربھوتا، ایکتا اور اکھنڈتا پر، اس کے ساتھ آپ نے دیکھیے جو ہمارا سمویدھان ہے وہ پرتیک ناگرک کو جو ہے پروٹیکشن دیتا ہے، تو اسی پروٹیکشن میں جو ہے کوئی بھی ایسی ٹیچنگ نہیں ہو سکتی جس سے کہ آتنکواد کی پڑھائی ہو، جس سے کہ آتنکواد کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ تو ایسے کسی بھی دھرم میں، ایسا نہیں کہ کیول مسلم دھرم میں، کسی بھی دھرم میں اس طریقے کی کوئی بھی ٹیچنگ ہو تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور ہمارا سمویدھان اس چیز کا ادھیکار دیتا ہے کہ اگر دیش کے خلاف کوئی پراکسی وار کے لیے کوئی ٹیچنگ ہو رہی ہو، چاہے وہ اسکول ایجوکیشن ہو یا کسی بھی طریقے کی ایجوکیشن میں ہو، تو اس کو ریموو کرنے کا ہمارا رائٹ ہے۔ اور دوسرا کہ اسلامک آتنکواد اس میں سب سے زیادہ آگے جو ہے رہا ہے شروع سے پورے وشو میں، اور اس کا سب سے زیادہ بھگت بھوگی جو ہے وہ ہندوستان رہا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اس کو انڈیا کی سپریم کورٹ کے اندر اس کو ہم لوگ چیلنج کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے ریلیف جو ہے وہ سپریم کورٹ دے سکتی ہے، اور کوئی ریلیجیس وہ نہیں دے سکتے، اور اس میں کوئی ریلیجیس ایشو نہیں ہے، یہ کوئی دھارمک اس کو ہم نے کوئی چیلنج نہیں کیا ہے۔ ہمارا کیول اس کے اندر جو مین گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی ایسی ٹیچنگ جو آتنکواد کو بڑھاتی ہو، جو ہیومنٹی کے لیے خطرہ ہو، اس کو ریموو کیا جائے۔ قرآن ایک بہت اچھا گرنتھ ہے، اس کی جتنی پازیٹیو چیزیں وہ ضرور پڑھائی جانی چاہیے، لیکن جو چیزیں انسانیت کے خلاف ہوں ان کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے اس میں پریئر کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عموماً اس طرح کی یاچکاؤں میں کورٹ یہ کہتا ہے کہ آپ اپروپریٹ پلیٹ فارم پر اس معاملے کو لے کر جائیں اور وہاں اپنے سبمیشنز دیں۔ اسی کو دیکھتے ہوئے یاچکا کرتا نے پہلے ہی دیش کے 57 ایسے رجسٹرڈ اسلامک سنگٹھنوں کو اس یاچکا کی پرتی بھیجی اور ان سے یہ کہا کہ آپ کا جواب ان 26 آیتوں پر کیا ہے، جواب ابھی تک ملا نہیں ہے، لہذا ایسے میں امید کی جا رہی ہے کہ اگلے ہفتے شاید یہ معاملہ سنوائی کے لیے سپریم کورٹ کی چوکھٹ پر پہنچ جائے۔ کیمرہ مین انوراگ سکسینہ کے ساتھ سنجے شرما، دلی آج تک۔